تو اللہ کے حقیقی اولیاء کے اللہ نے ہمیں پہچان دے دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے اولیاء بھی ہیں اور شیطان کے اولیاء بھی۔ صرف اولیاء کہنے سے جو ہے اولیاء اللہ نہیں بن جاتے، یا کسی کو ہم ولی کہہ دیتے ہیں تو ولی کا مطلب وہ اللہ کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ولی کا مطلب دوست ہے، قریبی ہے، مددگار ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر چلنے والا، تقوی والا اگر بندہ ہے تو اللہ اس کا ولی ہے، وہ اللہ کا قریبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نصرت و تائید کے لیے اس سے کسی کرامت کا ظہور بھی کروا سکتے۔ لیکن اگر وہ شریعت کا مخالف ہے، شیاطین کی راہ پر چل نکلا ہے، شیطان نے اس کو جو ہے کسی اور راہ پر لے نکالا اور اس کی زندگی شریعت کی مخالفت میں ہے، عقیدے توحید سے بہت دور ہے، شرک اور کفر کی دعوت دینے والا ہے، اب اگر اس سے کوئی کرامت کا ظہور ہوتا ہے تو در حقیقت یہ ولی شیطان ہے، اولیاء اس شیطان میں داخل ہے، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء، ہم نے شیاطین کا اولیاء بنا دیا۔ کن کے لیے؟ جو بے ایمان ہیں، جو ایمان سے دور ہیں، جو توحید سے دور ہیں، اب ان کے اولیاء کون ہیں؟ شیاطین ہیں۔ اور پھر فرمایا سورۃ الانعام میں 121 میں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، بے شک شیاطین وہ اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب وحی جو صرف اللہ کی طرف سے آنا جو ہے ضروری نہیں ہے۔ وحی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے خفیہ طور پر پیغام کو پہنچانا۔ اللہ اپنے اولیاء کی طرف بھی وحی کرتے ہیں، لیکن شیاطین جو ہے اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح بے ایمان کیا جائے، کس طرح لوگوں کو شرک کی راہ پر لے جایا جائے، اور اس پر ان کو جو ہے ڈٹ کر رہنے کے لیے کچھ جو ہے خارق عادت، کچھ ایسی چیزیں کرامتوں کے نام پر ظاہر کر دی جائیں کہ جس پر جو ہے وہ شرک کی راہ پر ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائیں۔ لیجادلوکم، اور ان کرامتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ تم سے جھگڑا کریں، وہ تم سے اہل حق سے جو ہے وہ مناقشہ کریں، اہل حق کو جو اہل توحید ہے ان کو اس راہ پر لے آئیں جو شرک کی راہ ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، خبردار اگر ان لوگوں کی بات تم مان لو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، کیونکہ شرک کی راہ پر لے جانے کے لیے یہ لوگ اس طرح کے شعبدے بازیاں کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگ مشرک بنتے جائیں، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا اپنے کلام پاک کے اندر، 2 مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام ٹھہرا دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ جا بجا قرآن کریم کے اندر اہل شرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو شیطان کو پوری طرح معلوم ہے کہ بندے انسان جو گناہ کر لے، جو مرضی کر لے، لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ میں، توحید کو اختیار کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے، بغیر توبے کے بھی معاف کر سکتے ہیں۔ توبے کے ساتھ تو ہے ہی اگر اللہ نے توبہ قبول کر لی، لیکن بندہ بغیر شرک کیے ہوئے مر گیا، عقیدے توحید پر رہا اور اللہ کے حضور پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے اپنے آپ سے جو وعدہ کیا ہے جو شرک پر مرے گا اس کو معاف نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچا اور کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر جو ہے کون جو ہے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جس بات کے لیے خود سے وعدہ کیے ہیں، اپنے کلام پاک کے اندر رکھ دیے ہیں قیامت تک کے لیے، اس کی معافی نہیں ہے جو شرک اور کفر پر مرے۔